اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد۔ اللہ جل شانہ کا بے حساب کرم احسان اس ذات کا کہ جس نے ایک دفعہ پھر قرآن مجید سمجھنے کے لیے یہاں پہ ہمیں اکٹھا کر دیا۔ آج ہم انشاءاللہ 12واں پارہ سورہ ہود کی آیت نمبر 7 سے اپنا سبق شروع کریں گے۔ سورہ ہود آیت نمبر 7۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم هو الذی خلق السماوات والارض فی ستۃ ایام وکان عرشہ علی الماء لیبلوکم ایکم احسن عملا ولئن قلت انکم مبعوثون من بعد الموت لیقولن الذین کفروا ان ھذا الا سحر مبین۔ پچھلے سبق میں ہم نے پڑھا تھا کہ تمام مخلوقات کا رزق اللہ نے اپنے ذمہ لے لیا ہے۔ یہ اللہ کا کرم ہے، اللہ کا احسان ہے کہ اس نے رزق کسی مخلوق کے حوالے نہیں کیا، نہ فرشتوں کے حوالے کیا نہ انسانوں کے حوالے کیا۔ اندازہ انسان کر سکتا ہے کہ اگر یہ چیز انسانوں کے حوالے ہوتی تو جس انسان کے پاس ہوتی اس کے گودام تو بھرے ہوئے ہوتے اور باقی مخلوق مر رہی ہوتی۔ زندگی موت اگر اللہ کے علاوہ کسی اور مخلوق کے پاس ہوتی تو وہ تو زندہ رہتی لیکن باقی کوئی اور زندہ نہ رہتا۔ تو ہر چیز اللہ پاک کے دست قدرت میں ہے، اللہ تعالیٰ قہار ہے، ہر چیز ان کے قابو میں، ان کے مٹھی میں، کسی کی مجال نہیں اس کی خلاف ورزی کر سکیں۔ اور اللہ تعالیٰ ہر انسان کو اپنی حکمت کے مطابق اور اس انسان کے بہترین ضرورت کے مطابق اس کو عطا فرماتے ہیں۔ اللہ فرما رہے ہیں ہو والذی، اللہ وہ ذات ہے، خلق السماوات والارض، جس نے پیدا کیا آسمانوں اور زمین کو۔ پہلے ہم نے پیچھے پڑھا تھا نا کہ اللہ کے علاوہ اور کوئی خالق نہیں، مالک نہیں ہے، کوئی اور مدبر نہیں ہے، صرف اللہ ہے۔ تو اس کی توحید کو مانو۔ پھر اللہ نے رزق کے حوالے سے مثال دی کہ رزق دینے والی میری ذات ہے۔ اگر اس کے علاوہ انسان سمجھتا ہے کہ رزق کہیں اور سے آ رہا ہے یا کہیں اور سے وہ رزق کو بڑھوا سکتا ہے یا اللہ کے علاوہ کوئی اس کا رزق روک سکتا ہے تو پھر اس کو اللہ کے اس وعدے پہ یقین نہیں، اللہ کے وعدے پہ پھر اس کو شک ہے۔ اللہ وہ ذات ہے، اللہ فرماتے ہیں کہ جس نے پیدا کیا، خلق کیا آسمانوں کو اور زمین کو۔ اللہ ہی زمین آسمان کے پیدا کرنے والے ہیں۔ فی ستۃ ایام، 6 دنوں میں، 6 ادوار میں۔ اب یہ 6 کون سے ادوار ہیں یہ اللہ ہی جانتا ہے۔ یہ ہمارے لیے بحیثیت طالب علم قرآن کے یہ متشابہات میں سے ہے کہ یہ 6 ادوار ہیں کہ جن کو اللہ نے پہلے ایک کو ڈیولپ کیا، پھر دوسرے کو کیا، پھر تیسرے کو، اور یوں آج اس کی یہ شکل ہے یا دن ہے۔ اور دن کا قیاس ان دنوں سے اس لیے نہیں ہو سکتا کہ یہ اللہ تعالیٰ نے جب زمین آسمان پیدا کیے، اس کے بعد سورج چاند ستارے پیدا کیے، تو یہ جو 24 گھنٹے کا دن ہے یا دن روشنی والا ہے اور رات ہے، یہ تو اس وقت اللہ پاک نے پیدا فرمایا نا، یہ بھی اللہ کی مخلوق ہے۔ اس سے پہلے تو نہ سورج تھا، نہ چاند، نہ ستارے، نہ زمین، نہ آسمان، کچھ بھی نہیں تھا۔ تو یہ دن بھی جو ہیں یا جو ادوار ہیں یہ اللہ ہی جانتا ہے۔ انسان کو، ہمیں اس بارے میں کوئی علم نہیں، کوئی شعور نہیں ہے، لیکن ہم پختہ یقین، ہمارا دل سے یہ یقین ہے کہ ہمارے رب نے کہا ہے تو ایسا ہی ہوا ہے۔ ہماری سمجھ میں آنا تو ضروری بھی نہیں ہے نا جی، اور نہ ہمارے پاس اتنی عقل ہے، نہ فہم ہے، نہ شعور ہے، رب کا نہ علم ہے۔ وَقَانَ عَرْشُهُ، اور تھا اس ذات کا عرش۔ اب عرش بھی اللہ کی مخلوق ہے، یہ کیسی ہے یہ بھی اللہ ہی جانتا ہے، یہ بھی متشابہات میں سے ہے۔ لیکن علماء کا خیال ہے کہ عرش اللہ کی مخلوقات میں سے سب سے بڑی مخلوق ہے۔ تو اللہ کا عرش جو ہے علی الماء، پانی پہ تھا۔ اب پانی بھی یہاں جس کا ذکر ہو رہا ہے وہ بھی اللہ ہی جانتے ہیں، وہ بھی ہمارے متشابہات میں سے ہے کہ وہ یہی پانی تھا جو آج ہمارے سامنے ہے یا وہ کوئی اور مایا قسم کی چیز تھی جس کو میرا رب پانی کہہ رہا ہے۔ اور پھر اس پانی سے اللہ تعالیٰ نے آسمان بنائے، زمین بنائی، انسان بنائے۔ اس لیے کہتے ہیں نا کہ پانی زندگی ہے، زندگی کی ابتدا میں پانی تھا سارا۔ تو یہ کیسے تھا یہ نہیں پتہ، یہ اللہ جانتا ہے۔ لیکن ہمارا ایمان ہے الحمدللہ کہ یہ آسمان زمین کا پیدا ہونا 6 دنوں میں، 6 ادوار میں، وہ کیسے ہیں وہ اللہ ہی جانتا ہے۔ اور اللہ کا عرش کیسا ہے رب ہی جانتا ہے۔
اور وہ پانی پہ تھا، وہ پانی کیسا تھا، کہاں تھا، کیسے تھا، یہ بھی اللہ جانتا ہے۔ لیکن ہمارا ایمان ہے کہ یہ بالکل صحیح ہے، یہ سچ ہے، یہ حق ہے، اس میں کوئی ذرہ برابر بھی شک والی بات نہیں ہے۔ ہماری عقل، سمجھ، علم ہے ہی کچھ نہیں، تو ہم اس پہ کیا کہہ سکتے ہیں کسی کو؟ بس ہمارا یقین ہے جو کچھ رب ہمارا کہہ رہا ہے بالکل صحیح بات ہے۔ لِیَبْلُوَکُمْ، اب اللہ پاک بتا رہے ہیں کہ زمین آسمان کو پیدا کرنے کا مقصد، پانی سے پھر اس کائنات کے بننے کا مقصد، اللہ نے اس چیز کی تیاری کی کہ اللہ نے حضرت انسان کو پیدا کرنا ہے، اور اس کی بقا کے لیے جو ضروریات ہیں اللہ نے باقی مخلوق پیدا کرنی ہے، ان کی بقا کے لیے جو ضروریات ہیں اس کو اللہ نے پہلے پیدا فرما دیا۔ سب کچھ اللہ نے انسان کی ضرورت کے لیے پیدا کیا، انسان کی خدمت کے لیے پیدا کیا، انسان کے لیے مسخر کر دیا، اور ہر چیز بامقصد اللہ نے پیدا کی۔ اور انسان کو کس لیے پیدا کیا؟ نیک اعمال کرنے پہ، اللہ کا حکم ماننے پہ، اعلیٰ قسم کے اعمال کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا، باقی چیز اس کی خدمت میں ہے۔ اللہ فرماتے ہیں یہ پیدا کرنے کے بعد کیوں پیدا کیا؟ لِیَبْلُوَکُمْ، تاکہ آزمائیں ہم تمہیں، ایُّکم، کون ہے تم میں سے، انسانوں میں سے، احسن عملا، بہترین قسم کے اعمال کر کے آیا۔ اللہ تعداد کی بات نہیں کر کے کتنے کر کے لایا، کتنے اللہ کے لیے کیے، کتنے خالص کیے، کتنے خلوص کے ساتھ کیے، کتنے کام رب کی ذات کو راضی کرنے کے لیے۔ وزن بھی انہی کا ہوگا جتنا خلوص ہوگا، تعداد کی بات نہیں، تعداد تھوڑی بھی ہو سکتی ہے، لیکن خلوص جب اس کے اندر ہوگا تو وزن ان کا بہت بڑھ جائے گا۔ تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے انسان کی تخلیق کا مقصد بتا دیا۔ اگر ہمیں اس بات پہ سمجھ آ رہا ہے، اللہ نے نہیں کہا کہ کتنی دولت دنیا میں کمائے گا، کتنا بڑا عہدہ کرے گا، لے گا، کتنی فیکٹریاں لگا لے گا، کتنی بڑا اس کا کنبہ ہوگا، خاندان ہوگا، اس کی اولادیں ہوں گی۔ نہیں، اللہ کہتے ہیں تاکہ میں آزماؤں تم میں سے، ہر کام اس دنیا میں ہمارے لیے آزمائش ہے، اور دیکھیں کہ کون اس آزمائش میں بہترین اترتا ہے، اور جو اس آزمائش میں بہترین اترے گا وہ کامیاب کہلائے گا، جو اس آزمائش میں بہترین نہیں اترے گا وہ ناکام ہو جائے گا۔ تو مقصد انسان کی تخلیق کا کہ انسان احسن اعمال کا انتخاب کرے۔ احسن اعمال کون سے؟ جو اللہ نے ہمیں قرآن میں بتائے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی مبارک سیرت میں بتائے اور کر کے دکھائے۔ اب اللہ نے دونوں اختیار انسان کو دے دیے، آزادی دے دی ہے۔ اذان ہوتی ہے، نماز پڑھے یا نہ پڑھے کوئی رکاوٹ نہیں ہے، پڑھ لے تب بھی ٹھیک ہے، ظاہراً اس کو کوئی فائدہ نہیں ہے، لیکن پڑھنے والے کو پتہ ہے کہ اس کو کتنا فائدہ ملا ہے۔ اگر نہیں پڑھتا تو اس کو کوئی روکنے والا نہیں ہے، پڑھتا ہے تب بھی کوئی روکنے والا نہیں ہے۔ چاہے تو وہ مرضی اختیار کرے، چاہے تو وہ اپنے رب کی مرضی اختیار کرے، اپنے نفس کی مرضی اختیار کرے، شیطان کی مرضی اختیار کرے، یا یہ اس کے لیے مقصد کیا ہے کہ بہترین کام کرے۔ یعنی اللہ نے انسان کو عقل اور عمل کی صلاحیت بخشی، عقل اور عمل کی اللہ پاک نے اس کو دولت بخشی کہ ہر کام کو کرتے ہوئے پرکھ اس بات کا کہ کیا تو وہ دولت کے لالچ میں کر رہا ہے، یا بخشش کے لیے کر رہا ہے، یا اپنی نفس پرستی کر رہا ہے، یا تو اپنی عیش کے لیے وقت گزار رہا ہے، یا لوگوں میں فتنہ فساد پھیلانے میں۔ ہر کام کا تیرے پاس اختیار ہے، لوگوں کو آپس میں لڑا، ان کی قبضہ کر، ان کی چیزوں پہ ان کو ان کے حق سے محروم کر، اپنی مرضی سے جی، اپنی منمانی زندگی جی، یا کہ تو اس مالک کی معرفت کو پہچان، اس رب کو پہچان لے اور اس کو راضی کر لے۔ دونوں اختیار تیرے پاس ہیں۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے آپ سمجھ لیں نا، ہمارے یہاں امتحان ہوتے ہیں، مقابلے کے امتحان ہوتے ہیں، اس میں کیا ہوتا ہے، سب کو دیا کہ جی یہ ہے کوالیفیکیشن جو آ جاتا ہے۔ اب یہاں کوالیفیکیشن کیا ہے؟ کلمہ پڑھنا پہلی بات ہے۔ اس کے بعد پھر آئے یہاں پہ پھر جو بہترین محنت کر کے جاتے ہیں، بہترین کام کرتے ہیں، ٹاپ کے وہ لوگ ہوتے ہیں، وہ کامیاب ہو جاتے ہیں۔ اللہ کے ہاں بھی ایسے ہی ہے، دنیا دارالامتحان ہے، ہر خوشی پہ آزمائے جا رہے ہو، ہر غم پہ آزمائے جا رہے ہو، ہر نعمت چھن جانے پہ آزمائے جا رہے ہو، ہر نعمت ملنے پہ آزمائے جا رہے ہو، ایک ایک لمحہ آزمائے جا رہے ہو۔ اس آزمائش میں کون کامیاب ہوگا؟ جو کامیاب ہوگا وہ اسی طریقے سے ہے، اور جو پیئر تو سارے ہوں گے لیکن کامیاب وہی ہوگا جس نے کوئی تیاری کی ہوگی، محنت کی ہوگی، باقی سارے کے سارے رہ جائیں گے۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ
تو امتحان کا سامان بھی اللہ نے پیدا کر دیا ہے اور ہدایت کا بھی اللہ نے سامان پیدا کر دیا ہے۔ تیری مرضی ہے انسان، تو دونوں میں سے جس کا مرضی انتخاب کر لے۔ تو اللہ فرما رہے ہیں کہ دنیا میں تیرے آنے کا مقصد یہ ہے کہ تو بہترین اعمال کر کے لائے، اپنے رب کو راضی کر کے آئے۔ وَلَا إِن قُلْتَ، اور اگر آیا میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے بات کریں، آپ انہیں کہیں مبعوثون، کہ دوبارہ اٹھائے جاؤ گے، زندگی کی ہوگی، من بعد الموت، مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جائے گو، لَيَقُولَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا، تو لازماً وہ لوگ کہیں گے جو اللہ کے قرآن کا انکار کر رہے ہیں، آپ کی نبوت کا انکار کر رہے ہیں، وہ لازماً کہیں گے إِنَّ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ، یہ تو باتیں ایسے بندے کی ہیں جس پہ جادو ہوا ہے، یہ بات ہی جادو والی ہے۔ یا یہ بات وہ بندہ اس بات پہ یقین کرے گا کہ مر کے مٹی ہونے کے بعد دوبارہ اٹھایا جانا ہے، کہ جو جادو کے اثر میں آ جائے گا وہ مانے گا، ورنہ یہ بات کوئی ماننے والی نہیں ہے۔ یعنی کوئی جادو زدہ تو مان سکتا ہے، عقل والا نہیں مان سکتا کہ دوبارہ پھر انسان کو دوبارہ اٹھایا جائے گا۔ اب یہ باتیں وہ کیوں کرتے تھے؟ یہ اس لیے کرتے تھے کہ اگر یہ مان جائیں دوبارہ اٹھایا جائے گا تو پھر لازمی بات ہے اس کے لیے کوئی مقصد ہوگا، انصاف ہوگا۔ دنیا میں انصاف ممکن ہی نہیں ہے، اگر کوئی کرنا بھی چاہے، ابل تو ممکن نہیں ہے، کرنا بھی چاہے۔ اب دیکھیں اللہ کہتے ہیں کہ جو تمہارے دلوں میں خیانت ہے میں وہ جانتا ہوں، آگے آئے گا جو تمہاری آنکھوں میں خیانت ہے وہ بھی میں جانتا ہوں، جو تم عمل کرتے ہو۔ دنیا میں ایک انسان زور آور ہے، سینکڑوں لوگوں پہ وہ ظلم کر سکتا ہے، ان کے ساتھ زیادتی کر سکتا ہے، کتنے لوگوں کو ایک انسان کئی دفعہ قتل کر دیتا ہے، تو دنیا میں کیا ہوتا ہے اگر پکڑا بھی جائے تو ایک پھانسی، انصاف تو نہ ہوا نا۔ ان قتل کے پیچھے کتنے لوگ تباہ ہوئے، کتنے گھر برباد ہوئے، اللہ اس کے مطابق انصاف کرے گا۔ تو یہ اس نیک اعمال سے بچنے کے لیے سرے سے اس کا انکار ہی کر رہے ہیں کہ دوبارہ جی اٹھنا بھی ہے اور رب کے حضور پیش بھی ہونا ہے۔ تو اللہ کہتے ہیں کہ یہ تو لازماً ہونا ہے، اور اعمال کے حساب کے ساتھ اللہ کا ترازو لگا ہوا ہوگا۔ اللہ کا ترازو حق ہے، جیسے اللہ کا زمین آسمان بنانا حق ہے، 6 ادوار 6 دنوں میں بنانا حق ہے، اللہ کا عرش بنانا حق ہے، اللہ کا عرش اس سے پہلے کائنات بنانے سے پہلے پانی پہ تھا، یہ ساری حق باتیں جو ہمیں سمجھ نہیں آتی۔ ایسے ہی قیامت والے دن جی اٹھنا اور اللہ کو حساب دینا، یہ بھی بالکل سچی اور پکی بات ہے، یہ ہو کے رہنی ہے۔ جو کچھ ہم نے صحیح پڑھا اللہ ہمارے ذہنوں میں دلوں میں بٹھا دے، جہاں جہاں پڑھتے ہوئے بولتے ہیں ہم سے غلطیاں ہوگی اللہ ہمیں معاف فرما دے، اور ان غلط باتوں کو ہمارے ذہنوں سے دلوں سے اللہ کی ذات نکال دے۔